اب دیکھیں یہاں پہ فرمایا گیا بالغ الکعبتی، کعبے کو پہنچنے والی ہو قربانی، یہ نہیں فرمایا کعبے کے اندر، نہیں فرمایا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کے اندر یا مسجد حرام شریف کے اندر جانور ذبح کرنا منع ہے، یہاں مراد حدود حرم میں. آگے فرمایا او کفارۃ طعام مساکین، یہ کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا. اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہرن شکار کی اور اس کا اندازہ لگایا گیا تو پتہ چلا بھئی اس کی قیمت 30,000 روپے ہے، تو اب 30,000 روپے کا وہ جانور لے لے جس کی قربانی ہو سکتی ہے اور حرم شریف کی حدود میں اس کی قربانی کر دے، اسے ذبح کر دے تو کفارہ ادا ہو جائے گا. دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو رقم کا اندازہ لگایا گیا اس رقم سے غلہ خرید لے، اناج خرید لے اور مساکین میں اس طرح تقسیم کرے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر برابر دے دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے مسکینوں کے حصے بنتے ہوں اتنے وہ روزے رکھ لے، جیسا کہ آگے فرمایا او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزے رکھے. اب ہم اس مسئلے کو تھوڑا آسان کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا کسی شخص نے خرگوش کا شکار کیا، دو عادل شخص نے فیصلہ کیا کہ اس کی قیمت 5,000 روپے ہے. 5,000 روپے کا غلہ خرید کر غریبوں میں اس طرح تقسیم کرے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں صدقہ فطر کی رقم آ جائے. مثلا 100 روپے ہے صدقہ فطر کی قیمت، تو 100 روپے کے سے حساب اگر لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1,000 روپے میں یہ 10 ہو گئے اور 5,000 میں 50 ہو گئے. تو اب یہ 100 روپے جب تقسیم کریں گے تو 50 غریبوں کے ہاتھ میں آئیں گے. تو اب ہمارے پاس تینوں صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ 5,000 روپے کا اندازہ لگایا گیا، اگر 5,000 روپے میں کوئی قربانی والا جانور آتا ہے تو حدود حرم میں اسے ذبح کر دے. دوسری صورت یہ ہے کہ 5,000 روپے کو غریبوں میں اس طرح تقسیم کرے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں صدقہ فطر کی رقم مل جائے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ صدقہ فطر کے حساب سے دیکھیں تو 5,000 میں 50 حصے بنتے ہیں، 50 مسکینوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، تو وہ 5,000 روپے دینے کے بجائے 50 روزے رکھ لے. یہ تینوں صورتیں ہیں. لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، کہ اپنے کام کا وبال چکھے، کہ جب اس نے شکار کیا تو اب اس پر یہ چیز لازم کی گئی تاکہ وہ اپنے اس کام کا وبال چکھے. عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا، یعنی اس حکم سے پہلے جو شکار کیے وہ معاف ہیں. ومن عاد فینتقم اللہ من، اور جو اب کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا. ہمارے یہاں پر اتنا تو لحاظ رکھا جاتا ہے کہ حدود حرم میں شکار نہیں کیا جاتا، لیکن بعض لوگ حدود حرم میں جانوروں کو تنگ کرتے ہیں. جیسے کبوتر کا معاملہ ہے تو وہ کبوتروں کو اڑاتے ہیں اور اس سے وہ مزے لیتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، موویاں بناتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حرم شریف کے جو جانور ہیں، مثلا حرم شریف کا کبوتر ہے، وہ کسی جگہ بیٹھا ہے تو آپ اسے اڑا کر اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے، اس کا احترام کرنا ہے. فقہاء نے لکھا کہ اگر حرم شریف کے حدود میں کوئی جنگل ہے، اس جنگل میں ہرن ہے اور ہرن جو ہے کسی درخت کے سائے میں بیٹھا ہے تو شکار کرنا تو منع ہے، اس ہرن کو وہاں سے اٹھا بھی نہیں سکتے. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرمائے مکہ شریف مدینہ شریف پہنچے، تو ویسے بھی مکہ شریف مدینہ شریف کا ادب ہے، اور مکہ شریف تو یہ تو حدود حرم ہے، اس کے تو مسائل بڑے سخت ہیں.
احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مکہ شریف ہو یا مدینہ شریف، وہاں کے کبوتر اور اس طرح کے جو جانور ہیں انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چلتے چلتے بسا اوقات ہمیں نکلنا ضروری ہوتا ہے اور جگہ جگہ کبوتر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم گزر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ اڑ جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے حرم شریف کے جانوروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، حلال ہے تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تم پر حرام ہے خشکی کا شکار جب تک تم احرام میں ہو۔ اس آیت میں یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا کہ جو شخص حالت احرام میں ہو دریا کا شکار اس کے لیے حلال ہے، یعنی دریا کی مچھلی کا شکار حالت احرام میں بھی کر سکتا ہے۔ حدود حرم میں اگر دریا ہے تو وہاں سے بھی مچھلی کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ ہاں خشکی کا شکار یہ حرام ہے۔ دریا کا جانور اور خشکی کا جانور، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ دریا کا جانور وہ ہے جس کی پیدائش دریا میں ہو، اور خشکی کا جانور وہ ہے جس کی پیدائش خشکی میں ہو۔ آگے شاید فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے۔ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ، اللہ نے ادب والے گھر کعبے کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا کہ وہاں پر دینی اور دنیاوی امور کا قیام ہوتا ہے۔ ڈرنے والے وہاں پناہ لیتے ہیں کیونکہ وہاں امن ہے، کمزوروں کو وہاں امن ملتا ہے، تجارت کرنے والے نفع پاتے ہیں، حج اور عمرہ کرنے والے وہاں حاضر ہو کر حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ والشہر الحرام، اور حرمت والا مہینہ یعنی ماہ ذی الحجہ جس میں حج کیا جاتا ہے۔ والہدی والقلائد، اور حرم کی قربانی اور وہ جانور جن کے گلے میں علامتیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، ان سب کو تمہارے فائدے کے قیام کا سبب بنایا، یعنی خانہ کعبہ اور ذی الحجہ کا مہینہ، پھر قربانی کے جانور، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے فائدے کے قیام کا اسے سبب قرار دیا۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، خوب جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں بیان کی گئیں، اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے اور رحمت کی امید بھی ہو۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر نہیں مگر حکم پہنچا دینا۔ جب رسول نے حکم پہنچا دیا تو تم پر حجت قائم ہو گئی، تم پر فرما برداری لازم ہے، اب عذر پیش کرنے کی کوئی جگہ باقی نہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر تو صرف حکم پہنچانا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس کو تمہارے ظاہر باطن سب کا علم ہے، تمہارے دل میں نفاق ہے، اخلاص ہے، سب وہ جانتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث،
آپ فرما دیجئے کہ گندا اور ستھرا برابر نہیں، اگرچہ تجھے گندے کی کثرت اچھی لگے۔ یعنی حلال و حرام، نیک اور بد، مسلمان کافر، کھرا کھوٹا، یہ ایک درجے کے نہیں ہیں، یہ برابر نہیں ہے۔ اور یہاں فرمایا گیا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر ناپاک لوگوں کی کثرت تجھے تعجب میں ڈالے تو بھی اس بات کو سمجھ لے کہ ساری دنیا میں اگر ناپاکوں کی کثرت ہو اور ایک شخص پاک ہو تو وہ ایک پاک شخص سب پر غالب ہے، یہ سارے ناپاک مل کر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آج بڑی عجیب سوچ ہے، لوگ معاشرے کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، بدعقیدگی بڑھنے لگی، خباثت بڑھنے لگی تو لوگ اسی کی طرف چلنے لگے، حالانکہ انہیں یہ راستہ اپنانا چاہیے کہ پاک لوگوں کا راستہ کیا ہے، میں اس راستے پر چلوں۔ فاتقوا اللہ، تو تم اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ المائدہ کا 13واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اس رکوع میں خانہ کعبہ کا ذکر ہے، اس رکوع میں حج کی قربانیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر سال حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے، بار بار عمرہ مقبول عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ظاہر باطن کو روشن فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔